حضرت معصومہ کے پاس گئے ہیں, انہوں نے کوئی جگہ دے دی ہے. جب کسی کے ساتھ کوئی مشکل پیش نہیں آئی تو میرے ساتھ کام کیوں پیش آنے لگی؟ اتنا گیا گزرا تو میں بھی نہیں ہوں. اگر آپ تعلیم کے لیے آئیں تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. آپ کو یہ دنیا, یہ مال, یہ ساری گاڑیاں, جائیداد, یہ سب اتنی حقیر لگیں گی کہ یہ آپ کے پیچھے آ رہی ہوں گی, آپ ان کو نہیں لیں گے. آپ جب ان علماء کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں یہ بہت فخر میں زندگی کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یار خدا نہ کرے ہمارا بیٹا ایسا ہو جائے. جس کے پاس سارا خیر ہے اسے چھوڑ کر میں کہاں جاؤں؟ یہ سب خدا سے کلام ہو رہا ہے, مناجات خدا سے ہے. سمجھا ہمیں رہے ہیں. ہم لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور خیر تلاش کرنے کے لیے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر اگر آپ نے دیکھا ہو کہ یہ جو خدا کو چھوڑتے ہیں انہیں خیر مل جاتا ہے, کچھ مال دنیا کا مل جاتا ہے, عزت مل جاتی ہے, شہرت مل جاتی ہے, اقتدار مل جاتا ہے. یہ کیا مل رہا ہوتا ہے انہیں؟ خیر مل رہا ہوتا ہے. نہیں, انما نملی لہم, یہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہوتے ہیں. کیوں مہلت دے رہے ہوتے ہیں؟ لیزدادوا اسما, تاکہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں. رجا کیا ہے, خوف کیا ہے؟ ہم اس میں بھی تھوڑا سا مسئلے میں آ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں خوف عذاب کا خوف, رجا ثواب کی امید. ہمارے ذہن میں زیادہ یہ آ رہا ہوتا ہے. جبکہ خوف بھی باقی چیزوں کا بھی خوف ہے, عذاب نہیں. خدا مجھے عذاب نہیں کرے گا, میرے سارے گناہوں کو بخش دے گا, لیکن قیامت کے دن تھوڑی دیر بعد مجھے دیکھے گا, یا ابھی اس کی نظر کرم مجھ پر نہیں ہوگی. ناراض ہونا بات کی بات ہے, غضب بات کی بات نہیں. غضب بھی نہیں ہوا ہے, میں نے خوش نہیں کیا خدا کو. رسول خدا نے ارشاد فرمایا, ہاں میں نے کہا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ, ذکر علی عبادہ. اس نے جو کمایا ہے, اب میں تمہیں وہ بتاتا ہوں کہ اس نے اتنی سی دیر میں کتنی دیر کے لیے گیا علی کے پاس, کتنی جلدی واپس آیا. اس نے جو کمایا ہے اس کمائی کا ایک جلوہ دکھاتا ہوں. اس راستے میں جب سے اس نے ارادہ کیا کہ میں علی کی زیارت کو جاؤں گا, راستے میں جتنی دفعہ سانس لی اتنی ہر سانس کے بدلے قیامت کے دن اسے 1000 گناہگاروں کو بخشوانے کی اجازت ملے گی. وہ جو اپنے سائل کو دھتکارتا نہیں ہے, خالی جانے نہیں دیتا. ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی سائل کو خالی نہ جانے دیں. ایک فرق آج کل ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سائل ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں, پروفیشنل ہوتے ہیں. یہ گلی چوراہوں پہ جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں وہ سائل نہیں ہوتے, وہ سائل ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ان کو دینا واجب نہیں ہے. ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے, گاڑی کو میں کسی نے مانگا, میرے ساتھ کوئی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی, میں نے گاڑی نہیں روکی, چلا, کہا نہیں کیوں نہیں روکی, میں نے دینا تھا. میں نے کہا دینا ہے تو کسی مومن کو دو. وہ ہمارے پاس محب اہل بیت کمی ہے جس کو ہم جانتے ہیں, یہ تو اداکار ہیں, یہ پتہ نہیں آپ سے پیسے لے کے چرس پیے گا, کیا کرے گا, اتنے محتاج ہیں. کہنے لگا نہیں ائمہ تو سب کو دیتے تھے. میں کہ تو امام کی طرح بنو پہلے. ایک شخص نجف میں حرم میں گیا اور دعا کر رہا تھا خدا سے, اور امیر المومنین کو پکار کہہ رہا تھا کہ مجھے بچہ دے دے. اس نے خوب دعائیں کی. ایک خاتون آئی, اس کے ہاتھ میں بچہ تھا. اس نے کہا ایمرجنسی ہو گئی ہے, اس بچے کو تھوڑی دیر پکڑو, میں ابھی واپس آتی ہوں. اس نے بچہ لیا, خاتون گئی, واپس نہیں آئی. بہت انتظار کیا, وہ خاتون پھر نہیں ملی. اس نے زری کی طرف پلٹ کے کہا, مولا آپ تو نہج البلاغہ کے خالق ہیں, آپ کو اتنی سی بات بھی نہیں پتہ چلی, میں جو اولاد مانگ رہا تھا در حقیقت بیوی مانگ رہا تھا جس سے اولاد ہو, آپ نے ڈائریکٹ دے دی. میں بچہ مانگ رہا تھا, اس کا مطلب یہ تھا کہ بیوی ہوگی تو بچہ ہوگا. حملہ کیا, سر کو چھینا, سر کو چوما, اور سر اٹھا کر یہ کہتے ہوئے جناب سجاد کے قریب سے گزرا, جس کا جوان بیٹا زندہ ہو وہ سر نو کے نیزہ پہ بلند نہیں رہ سکتا. سجاد پکارا, بابا کہتا تو سچ ہے, لیکن وہ بیٹا کیا کرے جس کے گلے میں تو ہاتھوں میں زنجیریں. الحمدللہ خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ اس فرش عزا پر امام زین العابدین کے کلام کو پیش کیا جا سکے. یقیناً آپ کا کلام کربلا کے پیغام کے ساتھ سب سے زیادہ سنخیت رکھتا ہے, اور خدا کرے یہ مناجات, یہ دعائیں ہماری زندگی کا حصہ بنیں. کل عرض ہوا کہ امام نے اپنی حالت کو پہلے رکھا. اپنی حالت سے مراد ہماری حالت ہے, ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے. ہماری حالت کو پہلے رکھا, اپنے ایمان کا تذکرہ کر کے رحمت کا تقاضا کیا. اس کے بعد ایک درجہ تنزل کر کے محبت کا کہا, اگر میں مومن نہیں تو محب ہوں, مجھ پر رحم ہو.
اگر محب نہیں تو رجا رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں، مجھ پر رحم فرما۔ اگر امید بھی نہیں رکھتا، میرا عمل میرے امید کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، میں تیری پناہ تو مانگ رہا ہوں، مجھے پناہ دے دے، مجھ پہ رحم فرما۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر مجھے پیدا ہی کیوں کیا میری ماں نے؟ نہیں کہا تو نے کیوں پیدا کیا، پھر میری ماں نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا؟ اگر میں نے جہنم ہی جانا تھا تو اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس کے بعد اب بھی اگر مسئلہ حل نہ ہو تو میں کیونکہ اپنی طرف دیکھ رہا تھا، اب امام تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر یہ بات طے ہو جائے کہ میں مستحق نہیں ہوں، میں نہ مومن ہوں، نہ محب ہوں، نہ میں راجی ہوں، نہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں، میں کسی بھی اہل نہیں ہوں، لیکن میں دعا بدل تو سکتا ہوں نا، الہی تو عاملنی بفضلک ولا تو عاملنی بعدلک، یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ خدایا مجھے نہ دیکھ، اپنے فضل کے مطابق میرے ساتھ برخورد کر، میرے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ پھر مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ اذا توکل علی احسبہ وکفاہ، تو وہ ذات ہے، اب میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ہیچ ہوں، میں کسی قابل نہیں ہوں، لیکن تو وہ ذات ہے جس پہ اگر توکل کیا جائے تو وہ کافی ہے، پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ الہی من الذی نزل بک ملتمسا قراک فما قرینہ، میں تیری درگاہ میں آ تو رہا ہوں، ناقص آ رہا ہوں، میں درخواست کر رہا ہوں، میں پناہ بھی نہیں مانگ رہا، میں تیری مہمانی تو مانگ رہا ہوں، تجھ سے درخواست کر رہا ہوں اپنی ضیافت میں مجھے شامل کر لے۔ تو ایسا نہیں ہے کوئی تیرے در پہ آئے اور تو اسے دھتکار دے۔ ایسا کب ہوا ہے کہ کوئی تیرے پاس آیا ہو اور تو نے ضیافت نہ کی ہو؟ بالکل ابھی تصویر بالکل شفٹ کر دی ہے، اپنے آپ سے رب پر چلے گئے۔ من الذی اناخ ببابک، کون ہے؟ مجھے تو اس تاریخ میں کوئی ایسا ملا ہی نہیں ہے کہ جو تیرے دروازے پہ آیا ہو اور وہ مایوس لوٹا ہو، نہ اس لیے کہ جو سب آئے تھے وہ اہل تھے، اس لیے کہ تو کریم ہے۔ آپ یہاں جو آ رہے ہیں، ہم جوانوں کو دعوت دیں گے وہ دینی تعلیم کی طرف بھی آئیں۔ آج صاحب یہاں تشریف فرما ہیں اور باقی علماء بھی ہیں، اس طرف آئیں۔ یہاں یہ نہ سوچتے رہیں کہ میں ادھر آؤں گا تو پھر کھاؤں گا کہاں سے۔ یہاں آپ کو اس کی فکر نہیں ہوگی کہ آپ کہاں سے کھائیں گے، یہاں آنے کے بعد آپ دنیا کو کھلائیں گے، یہ فکر چھوڑ دو۔ ہم کچھ جگہ جاتے ہیں، کچھ والدین کہتے ہیں کہ اس کی بڑی قربانی ہے، اس کے 5 بچے تھے، 1 بچہ قربان کر دیا۔ کیسے قربان کیا؟ کہا دینی تعلیم میں بنایا۔ میں نے کہا 4 قربان کر دیا، 1 بچا لیا ہے۔ قربان کیا ہے؟ ادھر جو آئے گا وہ بچے گا، جو فقہ آل محمد حاصل کرے گا وہ بچے گا، باقی بھی انشاءاللہ بچ جائیں، مشکل بہت ہے۔ ان کو قربان کیا دنیا پہ، اسے اپنے لیے بچایا۔ یہ فکر نہ کرو کہ میں ادھر آؤں گا تو کہاں سے کھاؤں گا۔ میں طالب علم ہوں، ابھی بھی ہوں، طالب علم تھا اور شادی کے بعد جا رہا تھا، خدا رحمت کرے والد معظم، انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کسی کی شادی پہ کوئی خرچہ نہیں کیا۔ جو پروجیکٹ کیے ہیں وہ شاید 100 ارب روپیوں سے بھی زیادہ کا ہو۔ میں قوم جا رہا تھا، انہوں نے کہا بیٹا تو قوم جا رہا ہے، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے چاہیے بھی نہیں۔ کہا کیوں، جا کے کیا کرے گا، کہاں رہے گا، کیسے رہے گا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا اتنے لوگ گئے ہیں، میں نے تو نہیں سنا کسی کو کوئی سڑک پہ سویا ہو۔ حضرت معصومہ کے پاس گئے ہیں، انہوں نے کوئی جگہ دے دی ہے۔ جب کسی کے ساتھ کوئی مشکل پیش نہیں آئی تو میرے ساتھ کام کیوں پیش آنے لگی؟ اتنا گیا گزرا تو میں بھی نہیں ہوں۔ اگر آپ تعلیم کے لیے آئیں تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ آپ کو یہ دنیا، یہ مال، یہ ساری گاڑیاں، جائیداد، یہ سب اتنی حقیر لگیں گی کہ یہ آپ کے پیچھے آ رہی ہوں گی، آپ ان کو نہیں لیں گے۔ آپ جب ان علماء کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں یہ بہت فخر میں زندگی کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یار خدا نہ کرے ہمارا بیٹا ایسا ہو جائے۔ ایحسن ان ارجع عن بابک بالخیبہ، میں نے تو نہیں سنا کوئی تیرے در سے مایوس لوٹا ہو۔ لست اعرف سواک مولا بالاحسان موصوفا، اگر تو مجھے دھتکار دے اپنے دروازے سے کہ کہیں اور جاؤ، اور کسی کو تو میں جانتا ہی نہیں، اور کوئی ہے ہی نہیں جو احسان کرنے والا ہو۔ کیف ارجو غیرک والخیر کلہ بیدک، میں تجھ سے لو نہ لگاؤں، کسی اور سے امید لگاؤں، سارا خیر تو تیرے پاس ہے۔ جس کے پاس سارا خیر ہے اسے چھوڑ کر میں کہاں جاؤں؟ یہ سب خدا سے کلام ہو رہا ہے، مناجات خدا سے ہے، سمجھا ہمیں رہے ہیں۔ ہم لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور خیر تلاش کرنے کے لیے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ نے دیکھا ہو کہ یہ جو خدا کو چھوڑتے ہیں انہیں خیر مل جاتا ہے، کچھ مال دنیا کا مل جاتا ہے، عزت مل جاتی ہے، شہرت مل جاتی ہے، اقتدار مل جاتا ہے، یہ کیا مل رہا ہوتا ہے؟ انہیں خیر مل رہا ہوتا ہے؟ نہیں، انما نملی لہم، یہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں مہلت دے رہے ہوتے ہیں؟ لیزدادوا اسما، تاکہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں۔ ابھی کم گناہ کر سکتا تھا، اس کو اور پاور دے دو، اور اقتدار دے دو، تاکہ یہ مزید گناہ کرے، یہ در حقیقت اسے عذاب ہو رہا ہے۔ فکیف
اؤمل سواک والخلق والامر بیدیک. کسی اور بیچارے کے پاس ہے کیا؟ خلق بھی تیرے پاس ہے، امر بھی تیرے پاس ہے. اب ان دو کو میں توضیح نہیں دے سکتا، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں. جو کچھ ہے وہ تمام مخلوق ہیں، وہ ساری مخلوق خلق اللہ کی ہے. ان کس سسٹم پہ چلنا ہے، کس امر پہ چلنا ہے، کس دستور پہ، کس آئین پہ، یہ تمام لاز بھی اللہ کے ہیں. خلق بھی تیرا، امر بھی تیرا. تو اگر مجھے چھوڑ دے یا میں تیرا در چھوڑ دوں، میں کہاں جاؤں گا؟ میرے پاس کہیں اور جانے کے لیے نہیں ہے. اقطع رجائی منک، خدا سے کیا مکالمہ ہو رہا ہے کہ میں تجھ سے اپنی امیدیں توڑ لوں. میں جانتا ہوں تو کون ہے. تو نے مجھے اس وقت بھی دیا جب میں نے مانگا ہی نہیں تھا. جب میں مانگ رہا ہوں مجھے نہیں ملے گا. یا من ارجوہ لکل خیر، ہر خیر کی توقع امید جس سے لگائی جا سکتی ہے. جو مانگنے پہ بھی دیتا ہے، جو مانگے بغیر بھی دیتا ہے، جو اس کو بھی دیتا ہے جو معرفت رکھتا ہے، جو اس کو بھی دیتا ہے جو تیرا انکار کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے. تو مانگے بغیر دیتا ہے. تو پھر میں تجھے چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ ام تفقرنی الی مثلی، اللہ اکبر، تجھے چھوڑ کے اپنے جیسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں. وانا اعتصم بحبلک، میں نے تیرے حبل کو، تیری رسی کو، واعتصم بحبل اللہ، میں نے تیری رسی تھام رکھی ہے. میں تجھے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتا ہوں. حبل اللہ کیا ہے؟ اہل بیت. میں نے دامان علی کو تھام رکھا ہے. میرے ہاتھ میں علی ہو، ریسمان علی ہو، حبل اللہ ہو، اور میں اپنے جیسے کسی کے آگے جا کے ہاتھ پھیلاؤں. یہ آپ لوگوں کا قصور ہے کہ میں یہ باتیں کر لیتا ہوں. کل مجھے امریکہ سے کسی صاحب نے فون کیا، نام بھی لے لیتا ہوں، ہمارے بہت مہربان ہیں، شیخ سعادت، خدا انہیں شفاء عاجل عنایت فرمائے، مریض بھی ہیں. انہوں نے کہا بیٹا یہ محرم میں کرنے کی باتیں نہیں ہیں جو تو کر رہا تھا، میں نے ابھی تیری تقریر سنی ہے. تو انہوں نے وہ دوسری تقریر بھی سنی تھی جو میں سیرت النبی پہ حیدری چوک، کہا وہ تقریریں اچھی ہیں، وہ محرم میں ہو سکتی ہیں، یہ تقریریں محرم میں نہیں ہو سکتی. میں نے انہیں کہا میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، آپ کہیں گے نہیں پھر ٹھیک ہے. میں کیا؟ میں نے کہا میں الکوثر میں یہ تقریر کر رہا تھا. یہاں جو مجمع آتا ہے وہ عوام نہیں ہے. مجھے ہی معلوم ہے، میں باقی جگہوں پہ بھی پڑھتا ہوں، کہیں اس قسم کی خطابت، میں اس کو خطابت بھی نہیں کہوں گا، یہ تو درد دل ہے، یہ تو امام کا پیغام ہے، ڈائریکٹ جو ہے جیسا ہے. اسی ترتیب سے چلتا ہوں، کسی ترتیب کی مجھے کوئی اور فکر نہیں ہوتی، اس میں کوئی چیز ڈال کے بنانے کی بھی مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی. باقی جگہ پہ کرنا پڑتا ہے عوام کو ساتھ لینے کے لیے، اس کو کہیں آسان کرنا پڑتا ہے، کہیں کہانیاں ڈالنی پڑتی ہیں، داستان ڈالنا پڑتا ہے. بہرحال یہ آپ لوگوں کا قصور ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. امید خدا سے ہی ہے، خوف و رجا خدا سے ہی ہے. رجا کیا ہے، خوف کیا ہے؟ ہم اس میں بھی تھوڑا سا مسئلے میں آ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں خوف عذاب کا خوف، رجا ثواب کی امید. ہمارے ذہن میں زیادہ یہ آ رہا ہوتا ہے، جبکہ خوف بھی باقی چیزوں کا بھی خوف ہے، عذاب نہیں. خدا مجھے عذاب نہیں کرے گا، میرے سارے گناہوں کو بخش دے گا، لیکن قیامت کے دن تھوڑی دیر بعد مجھے دیکھے گا، یا ابھی اس کی نظر کرم مجھ پر نہیں ہوگی. ناراض ہونا بات کی بات ہے، غضب بات کی بات نہیں. غضب بھی نہیں ہوا ہے، میں نے خوش نہیں کیا خدا کو. میرے عمل ایسے ہیں جو نہ خدا کو ناراض کر رہے ہیں نہ خدا کو خوش کر رہے ہیں، اور میری زندگی گزر رہی ہے. اس سے زیادہ بری کوئی زندگی نہیں ہے موحد کی. امام نے ارشاد فرمایا جس کا آج کل سے بہتر نہ ہو وہ ملعون ہے، بدتر ہے. گناہ کرنے والا تو بدتر کر رہا ہے. اگر مباحات میں جیسے جتنے عبادت کر رہا تھا اسی میں جا رہا ہے تو یہ تو ملعون ہے امام کی زبان میں. اسے بھی خوف چاہیے. رجا صرف ثواب نہیں ہے، مجھے دنیا میں بھی اچھی زندگی چاہیے. ہم آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں ان سب باتوں سے کہ آپ کو دنیا میں اچھی زندگی سے امام نے منع کیا ہو. نہیں، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، خوب کماؤ. جہاں جہاں اقیمو اس کے بعد ہے خوب کماؤ. کہاں ہے؟ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات. نماز پڑھو اور زکات دو. زکات کب دو گے؟ جب اپنی ضرورت سے زیادہ کماؤ گے. وإلا تو زکات لینے والوں میں سے بنو گے اگر نماز پڑھتے رہو گے. نماز پڑھو، کام کرو، اپنی ضرورت سے زیادہ کماؤ. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب بھی خدا سے مانگو، اس کی امید بھی خدا سے رکھو. کیا امید رکھنی چاہیے؟ امید اور طلب جو ہے وہ بلند رکھنی چاہیے. ابھی ہم نے اس کو بحث نہیں کیا. یہاں رجا کا بھی آ رہا ہے اور امانی کا بھی آ رہا ہے. امانی بلند آرزوؤں کو کہتے ہیں، رجا امید کو کہتے ہیں. اردو میں تھوڑا سا اس قسم کا ترجمہ کیا جاتا ہے. یہاں یہ دونوں خدا کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یعنی آپ بلند آرزو رکھ سکتے ہیں اگر آپ خدا سے مانگ رہے ہیں. آپ کے پاس گاڑی بڑی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، مستحب ہے. گھر بڑا ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، مستحب ہے، ثواب ہے.
گھر والوں کے لیے کما کے لے کے جاتے ہیں, اچھا کما کے لے جاتے ہیں, ثواب ہے, درجات ملیں گے. ہر وقت جب بھی جاتے ہیں, مخصوصاً جن گھروں میں بیٹیاں ہیں وہاں زیادہ طاقت ہے, باپ جب بھی گھر جائے کچھ نہ کچھ لے کے جائے, تحفہ لے کے جائے. اور یہ تحفے میں ایسی طاقت ہے, ایسی عجیب قوت ہے. میں نے ابھی لینا شروع کیا ہے, تقریباً 10 سال مجھے جو تحفہ ملتا تھا میں وہی تقسیم کر دیتا تھا کہ اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے. آپ نے اگر مجھے تحفہ دیا ہے اس کے بعد میری نگاہ آپ کے لیے بدل جاتی ہے, کیونکہ میں ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں, مجھے لوگوں کے ساتھ برابر برتاؤ کرنا ہوتا ہے. میرے بس میں نہیں تھا کہ جس نے تحفہ دیا ہے اور جس نے نہیں دیا ان دونوں کو میں برابر رکھوں. صرف اتنا ہوتا تھا کہ جو ملا ہے جہاں ملا ہے وہ وہی تقسیم کرو, یاد ہی نہیں رہتا. جو اپنی جیب میں نہیں گیا اس کو کیا احسان لینا. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کسی بلینئر کو بھی اگر کوئی تحفہ دیتے ہیں چھوٹا سا, وہ بھی خوش ہو جاتا ہے. وہ اس قسم کی 1000 چیزیں ایک آن میں خرید سکتا ہے, اس کی 1 سیکنڈ کی آمدنی سے ایسی 1000 چیزیں خریدی جا سکتی ہیں. اپنے گھر جاؤ تو تحفے لے کے جاؤ, چھوٹا تحفہ لے کے جاؤ. ابھی یہ موتیا کا پھول لگا ہوا ہے یہاں پہ, اور میں نے خود لگوایا اور بھی لگوائے ہیں. گھر جاتے ہوئے ایک پھول توڑ کے لے کے جاتا ہوں, وہی جا کے تحفہ دے دیتا ہوں. ہمیں کیا مانگنا ہے؟ ابھی آنے والی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا رہی ہیں کیا مانگنا ہے. ایک حدیث سنا دوں آپ کو, میں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں سناتا, ڈائریکٹ چلتا ہوں حدیث پہ, ایک سنا دیتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے کہا نا کماؤ, کیا کمانا کیا ہے. رسول خدا کے پاس ایک آدمی آیا, کہا ایک آدمی گیا, صلوات پڑھیے محمد والا. یہ کہہ رہے ہیں کچھ فضائل بھی پڑھو. اس نعرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی کچھ فضائل بھی پڑھو. ٹھیک ہے, چلیں یہ سب فضائل ہیں. یہ ایک غلط فہمی ہے. یہ جو علمی فضائل ہیں اہل بیت کے, ایسے فضائل کسی کے لیے کسی نے جھوٹ میں بھی نہیں گڑھے ہیں, وہ گڑھ سکتا بھی نہیں ہے. باقی فضائل جھوٹے گڑھے ہیں. خدا سے کوئی اس طرح آپ کو جوڑ سکتا ہے, کوئی خدا کو اس طرح آپ کے لیے راضی کر سکتا ہے, کوئی آپ کو اپنی اس طرح کی معرفت دلا سکتا ہے, کوئی آپ کو اپنے رب کی ایسی معرفت دلا سکتا ہے جیسے کلام ائمہ میں. ایک شخص آیا, اس نے رسول خدا سے کہا کہ ایک شخص گیا, تھوڑا سا اس کے پاس سرمایہ تھا, وہ لے کر گیا, تھوڑے دنوں بعد واپس آیا, اتنا اسے پروفٹ ہوا کوئی حد حساب ہی نہیں. اس کے پروفٹ کتنا ہوا, اتنا زیادہ وہ کما کے آیا چند دنوں میں, مختصر دنوں میں, کہ اس کے دوست اس کے دشمن بن گئے, رشتہ دار بھی اس سے حسد کرنے لگے. رسول خدا نے فرمایا مال دنیا کا یہی خاصہ ہے, یہ جب زیادہ کماتے ہو یہ فائدہ نہیں دیتا, نقصان دیتا ہے. 4 دوست تھے, اصل سرمایہ تو یہ تھا کہ 4 دوست ہیں, وہ مشکل میں میرے ساتھ آتے ہیں, میں مریض ہوتا ہوں تو میرے پاس آ کے گفتگو کرتے ہیں, بڑی نعمت ہے. آپ کو مشرقی معاشرے میں اس کی اندازہ نہیں ہے, اس کی قدر و قیمت کا بزرگوں کو اندازہ نہیں ہے. مغربی معاشروں میں جا کے دیکھیں, ہمیں یہاں بیٹھ کے تعجب ہوتا تھا یہ کتے کو اتنا پیار کیوں کرتے ہیں, وہاں جا کے لگتا ہے کہ بالکل صحیح کرتے ہیں. ایک بوڑھا ہے جس کو نہ کوئی سلام کرتا ہے, نہ کوئی پوچھتا ہے, نہ کوئی اس سے بات کرتا ہے, ایک مخلوق ہے اس کے آگے پیچھے گھومتی ہے, جو وہ کہے وہ 2 ملا دیتا ہے, اس کے لیے بڑی دولت ہے. اس سے بڑھ کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس جب والدین بھی ہیں, ہمارے بچے بھی ہمارا خیال رکھتے ہیں, ہم ان کی نقل میں ہم بھی کتے پالتے ہیں, پتہ نہیں ہے کیوں پال رہے ہیں. رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ مال کی خاصیت ہی یہی ہے, یہ نقصان پہنچاتی ہے, فائدہ نہیں دیتی ہے. صرف ایک صورت میں فائدہ دیتی ہے, جب تم کماؤ, زیادہ کماؤ اور راہ خدا میں خرچ کرو تو یہ تمہیں فائدہ دیتی ہے. یہ فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے کوئی؟ جی. پھر رسول خدا نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا بزنس مین بتاتا ہوں جس نے تمہارے اس بندے سے بہت کم سرمایہ لگایا, اس سے بہت کم وقت لگایا, اور اس نے بہت بڑا منافع کمایا. یا رسول اللہ یہ پلاٹ کہاں ملتا ہے جو اتنا پروفٹ دیتا ہے, ہم بھی لیں. یا رسول اللہ کون ہے یہ بزنس مین؟ کہا ابھی جو آئے گا اس دروازے سے وہ بزنس مین وہ ہے جس نے اتنا کمایا ہے. اچھا ایک اور چیز روایت میں ہے, اس نے جو کمایا ہے اس کو ایسے بینک میں رکھا ہوا ہے کہ اسے ہر آن اس پہ پروفٹ اور بھی آ رہا ہے. بہت زیادہ کمایا, رکھا بھی ایسی جگہ ہے جہاں سے اس کو ہر آن پروفٹ آ رہا ہے. یہ میں اس کو آج کل کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. روایت میں یہ ہے کہ وہ پروفٹ اس نے عرش خدا پہ رکھا ہوا ہے, عرش خدا کے خزینے میں وہ پروفٹ پڑا ہے. عرش خدا کے خزینے میں ہو تو ہر آن پروفٹ آ رہا ہے نا. آپ کو یہ بینک پروفٹ دیں, خدا پروفٹ نہ دے. کہا کون ہے؟ اب سب کی نظریں فرض کریں دروازے سے جو آنے والا ہے وہ ہے, تو سب مجھے چھوڑ کے وہاں دکھیں گے نا کہ وہ کون ہے. کون ہوگا وہ؟ اچھا کہہ رہے ہیں علی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. میں بھی جب یہ روایت پڑھ رہا تھا تو میں بھی دروازے پہ دیکھ رہا تھا کہ آپ مولا آئے. روایت کہتی ہے کہ سب انتظار میں تھے, اتنے میں ایک شخص آیا, کپڑے پھٹے پرانے, جسم کمزور تھا, انصار میں سے ایک انصاری, امیر مومنین نہیں تھے. وہ آئے, سب ٹوٹ پڑے, مبارک ہو مبارک ہو, تم نے بڑا کمایا, بہت پروفٹ کیا, کیا بزنس کیا, کہاں پلاٹ لیا, ہمیں بھی بتاؤ, ہم بھی لیں, کون سی کرنسی میں انویسٹ کیا ہے. اس نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. کہا رسول خدا نے ہمیں کہا ہے کہ تجھے اتنا بڑا
پروفٹ ہوا ہے. کیا کیا آج؟ کیا کیا بتاؤ. اب بیٹھے ہوئے سب سن رہے ہیں, پیسوں کی بات آئے تو سب سنتے ہیں, آپ لوگ بھی غور سے سن رہے ہیں. کیا پروفٹ ہوا ہے؟ کیا 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 تھا؟ کہا آج میں کام کے لیے گھر سے نکلا, مزدور آدمی ہوں, جہاں مزدوری ملتی ہے وہاں جا رہا تھا, راستے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی, خیال آیا کہ آج مزدوری چھوڑو, چلتے ہیں علی کا دیدار کرتے ہیں. میں گیا, میں نے علی کی زیارت کی, اور پھر اپنے دل میں کہا کہ آج چھوڑ دو, نہ کماؤ تو کیا ہو جائے گا. مولا کے لیے رسول نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. جب یہ سنا سب نے رسول خدا کی طرف دیکھنا شروع کیا. یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا ہے؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے کہا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ, ذکر علی عبادہ. اس نے جو کمایا ہے, اب میں تمہیں وہ بتاتا ہوں کہ اس نے اتنی سی دیر میں کتنی دیر کے لیے گیا علی کے پاس, کتنی جلدی واپس آیا. اس نے جو کمایا ہے اس کمائی کا ایک جلوہ دکھاتا ہوں. اس راستے میں جب سے اس نے ارادہ کیا کہ میں علی کی زیارت کو جاؤں گا, راستے میں جتنی دفعہ سانس لی اتنی ہر سانس کے بدلے قیامت کے دن اسے 1000 گناہگاروں کو بخشوانے کی اجازت ملے گی. کل نفس تنفست ہو فی مسیرک الی فی الف رقبہ, 1000 گناہگار ایک سانس کے بدلے میں, ایک انصاری ایک نظر الی امیر المؤمنین. پتہ نہیں اس نے 1000 سانس لیے تھے, کتنے سانس لیے تھے, کئی ملین گناہگاروں کو آتش جہنم سے یہ ایک شخص بچا سکتا ہے. تو یہ جو شخص آیا تھا یہ در حقیقت کون تھا؟ یہ آپ تھے. آپ یہ کام کر رہے ہیں نا, آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ علی کا ذکر سننے. اگر صحیح معرفت کے ساتھ, علی کی ولایت کے ساتھ علی کا ذکر سننے آئے ہیں تو قیامت کے دن آپ کو حق شفاعت ملے گا. آ جائیں واپس. فَأَخْلِصْنِي بِخَالِصَةِ تَوْحِيدِكَ. اب مانگنا ہے تو بڑا مانگو نا. امام کیا بتا رہے ہیں؟ مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے؟ خدا سے. تو خدا سے کیا مانگنا ہے؟ بڑا مانگنا ہے, پھر چھوٹا تو نہیں مانگنا. کیا مانگا امام نے؟ امام نے یہ تمام رحمت الہی کا واسطہ دینے کے بعد, اپنی سمجھ ہماری بات ہے, اپنی تمام کوتاہیوں کے اعتراف کے بعد, اپنے گناہوں کے اعتراف کے بعد, اپنے ہیچ ہونے کا اعتراف کرنے کے بعد, اور اسماء جلال اور صفات کمالیہ یہ خدا کو بیان کرنے کے بعد, اب جو مانگ رہے ہیں فاخلصنی بخالصی توحیدک, مجھے اپنے سچے پرستاروں میں قرار دے, مجھے توحید کی نعمت, وہ بھی توحید خالصانہ توحید مجھے عنایت فرما. جانتے ہو یہ خالص توحید کیوں مانگی ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. شرک خفی, کہ یہ جو مؤمنین ہیں ان مؤمنین میں سے اکثریت جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہے. وہ اقلیت جو شرک میں مبتلا نہیں ہے وہ کب شرک میں مبتلا نہیں ہوگی؟ جب نہج البلاغہ کے پاس آئے, جب صحیفہ سجادیہ سے توحید حاصل کرے. وَاجْعَلْنِي مِن صَفْوَةِ عَبِيدِكَ, تیرے خاص اور خالص بندوں میں مجھے شمار فرما. انسان کا شرف یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے, وہ راہ عبودیت میں آ جائے, وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے, رب کی کبریائی کا اعتراف کرے. اس کے بعد اب رب کو راضی کر رہے ہیں, بھائی میں ہیچ ہوں, تو نے آج تک کسی کو واپس نہیں کیا. یا من کل ہارب الیہ یلتجئ, وہ جو بھی جہاں سے بھی بھاگا ہے وہ تیری پناہ میں ہی آیا ہے. ہا انا ہارب منک الیک, یہ بھی صحیح ہے. یہ شاید دعا ابھی حمزہ صومالی کا ہے کہ خدایا میں تجھ سے تیری طرف بھاگتا ہوں. خدا سے خدا کی طرف بھاگنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا کے غضب سے خدا کی رحمت کی طرف بھاگتا ہوں. میں اپنی ماؤں کی توجہات لینے کے لیے, بہنوں کی توجہات, بیٹیاں جو میرے امام بارگاہ میں بیٹھی ہیں, ایک بچہ ہے, اسے آپ لے گئی ہیں ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے کہا اسے انجیکشن لگانا ہے, تھاما بھی زور سے ماں نے, ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا, بچے کو درد ہوا, بچہ چیخا. اب ماں سے بھاگنا ہے کیونکہ ماں نے پکڑ کے انجیکشن لگوایا ہے. بھاگ کے کہاں جاتا ہے؟ ماں کی چھاتی سے چمٹ جاتا ہے, ماں سے بھاگ کر ماں کے پاس آتا ہے. یہ درد اس کو ماں سے ملا تھا, لیکن اسے پتا ہے کہ جتنا بھی پیار ملا ہے, شفقت ملا ہے, وہ ممتا سے ہی ملا ہے. جو بھی جہاں سے بھی بھاگا ہے اس کو پناہ تیرے پاس ہی ملی ہے. وَكُلُّ طَالِبٍ إِيَّاهُ يَرْتَجِي, جو بھی کسی چیز کا طالب ہے اسے اگر اس کو امید کہیں سے ملی ہے وہ تو تیرا در ہے. یا من لا يرد سائلہ, وہ جو اپنے سائل کو دھتکارتا نہیں ہے, خالی جانے نہیں دیتا. ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی
سائل کو خالی نہ جانے دیں. ایک فرق آج کل ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سائل ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، پروفیشنل ہوتے ہیں. یہ گلی چوراہوں پہ جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں وہ سائل نہیں ہوتے، وہ سائل ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ان کو دینا واجب نہیں ہے. اور یہ بھی دیتے ہوئے خیال رکھیں کہ اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں تو کسی ایسے کو دیں جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، گاڑی میں کسی نے مانگا، میرے ساتھ کوئی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی، میں نے گاڑی نہیں روکی، چلا کہا نہیں کیوں نہیں روکی، میں نے دینا تھا. میں نے کہا دینا ہے تو کسی مومن کو دو. وہ ہمارے پاس محب اہل بیت کمی ہے جس کو ہم جانتے ہیں، یہ تو اداکار ہیں، یہ پتہ نہیں آپ سے پیسے لے کے چرس پیے گا، کیا کرے گا. اتنے محتاج ہیں. کہنے لگے نہیں ائمہ تو سب کو دیتے تھے. میں کہ تو امام کی طرح بنو پہلے. بھائی ہمارا تو ان سے کوئی مقایسہ نہیں ہے، خدا سب کو دیتا ہے. یا من بابہ مفتوح لداعی، اگر اس کو پکارو اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے. ایسا دروازہ کہاں ہے؟ واللہ مجھے بتاؤ ایسا دروازہ کہاں ہے جو کبھی بند نہ ہوتا ہو اور اس دروازے سے تمہیں سب کچھ مل سکتا ہو. اگر تم بہت تخیل کو بالا کر سکو، پرواز کو بہت بلند کر سکو، کوئی ایسی چیز مانگ بیٹھو جو خدا نے ان بے شمار گلیکسیز میں بھی خلق نہ کی ہو، اسے بھی مانگو گے، وہ دروازہ پھر بھی کھلا ہے، وہ پھر بھی عطا کرے گا. کل یوم ہوا فی شان. کوئی ایسا مانگو جو ہوا ہی نہیں ہے، وہ دے دے گا. حضرت سلیمان نے کہا نا ایسے اقتدار چاہیے جو نہ کسی کو پہلے ملا ہو جو بعد میں ملے. کچھ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کہتے ہیں یار ایسا کیوں مانگا؟ بھائی تم اس سے اوپر کی چیز مانگ لو، وہی دے دے گا. کوئی ختم تھوڑی ہوتا ہے. ایسا دروازہ ہے جس میں سب کچھ ہے، وہ کسی کو ملنے سے ختم بھی نہیں ہوتا، کھلا بھی ہے. مانگنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کیا سفارش؟ کچھ بھی نہیں، سیدھا. لیکن کبھی کیا ہوتا ہے، ہم اس قابل ہوتے ہی نہیں ہیں کہ ہم سیدھا مانگ سکیں. اس قابل بھی نہیں ہے. اگر آواز ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے، کیا کروں گا؟ مدد لوں گا نا کسی کی. اسی کو شفاعت کہتے ہیں. اب بڑی اچھی چیز مانگنے جا رہے ہیں، یہ سب کو پسند آئے گی انشاءاللہ. اسألک بکرمک ان تمن علی من عطائک بما تقر به عینی. خدایا میں تیرے کرم سے، اب خود نہیں مانگ رہا، کچھ بھی نہیں مانگ رہا، میں مانگ رہا ہوں، واسطہ دے رہا ہوں کرم خدا کا. کرم خدا کتنی وسیع ہے. مجھے عطا فرما ایسی چیز جس سے میری آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جائے، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے. کیا مل گیا آپ کو؟ جی سب کچھ مل گیا. بھائی مجھے واقعا نہیں پتا ہوتا، میں ساری زندگی لگا کے ایک چیز حاصل کرنے جاتا ہوں، بعد میں پتا چلتا ہے یہ تو میرے کام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں. کسی ایک کے لیے میں نے بڑی کوشش کی ہوتی ہے، اس سے میں نے رشتہ بنایا، سب کچھ کیا، بعد میں پتا چلا یہ تو کوئی وبال جان ہے، تو میں خدا پہ چھوڑ دوں نا. مجھے ایسی چیز عنایت فرما جس سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. دیکھیں دو چیزیں آپ کو ملتی ہیں. ایک چیزیں آپ کو ملتی ہیں اور جب تک آپ ہیں اس کا فائدہ آپ کو پہنچتا ہے. ایک چیز ایسی ہے جو آپ کو ملتی ہیں اور پھر آپ ختم نہیں ہوتے، آپ کے وجود کا استمرار ہو جاتا ہے، آپ کا وجود باقی رہتا ہے، آپ کے وجود کو دوام ملتا ہے، آپ کے وجود کو خلود ملتا ہے. پتہ نہیں پہنچے یا نہیں پہنچے. دو قسم کی چیزیں ہوں گی. ایک آپ کو ملے گا اور جب تک آپ ہیں آپ اس کو انجوائے کریں گے، کھانا پینا، کپڑا، مکان، گاڑی، پتہ نہیں پراپرٹی، جائیدادیں، یہ سب کیا ہے؟ جب تک آپ ہیں یہ آپ کی ہیں. جب آپ نہیں ہیں تو پھر جن کو ملیں گی وہ آپ کا نام بھی نہیں جانیں گے. 2 نسلوں کے بعد پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تھا کس کا. ہمارے کوئی پردادا تھے اس نے بنایا تھا، اگر آپ کی نسلوں میں باقی رہا وہ رہتا بھی نہیں ہے، کسی اور کو چلا جاتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر آپ کو ملیں، خدا عطا کرے، امام اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ موت کے بعد بھی آپ کو موت نہیں آتی ہے. کیا ہے وہ؟ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک. پتہ نہیں کیا ہے جی؟ جو ہر نبی نے مانگی ہے. ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. آپ کی زندگی کا تسلسل، آپ کی زندگی باقی رہنا، خلود آپ کے اولاد سے ہے. اگر آپ کے پاس اچھی اولاد ہے، صالح اولاد ہے، تو آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ ہیں. وہ جو اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کے کیے ہوئے اچھے کاموں کو آگے چلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہیں، آپ اس دنیا سے گئے نہیں ہیں. یہ اچھی اور صالح اولاد آپ کو کہاں سے ملے گی؟ اچھی زوجہ ہوگی تو ٹھیک ہے. تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کون ہے؟ پہلے اچھی زوجہ صالحہ، اس کے بعد اس صالح زوجہ سے پیدا ہونے والی اولاد. ایک شخص نجف میں حرم میں گیا اور دعا کر رہا تھا خدا سے، اور امیر المومنین کو پکار کہہ رہا تھا کہ مجھے بچہ دے دے. اس نے خوب دعائیں کی. ایک خاتون آئی، اس کے ہاتھ میں بچہ تھا، اس نے کہا ایمرجنسی ہو گئی ہے، اس بچے کو تھوڑی دیر پکڑو، میں ابھی واپس آتی ہوں.
اس نے بچہ لیا, خاتون گئی واپس نہیں آئی, نے بہت انتظار کیا, وہ خاتون پھر نہیں ملی. اس نے زری کی طرف پلٹ کے کہا, مولا آپ تو نہج البلاغہ کے خالق ہیں, آپ کو اتنی سی بات بھی نہیں پتہ چلی, میں جو اولاد مانگ رہا تھا در حقیقت بیوی مانگ رہا تھا جس سے اولاد ہو, آپ نے ڈائریکٹ دے دی. میں بچہ مانگ رہا تھا, اس کا مطلب یہ تھا کہ بیوی ہوگی تو بچہ ہوگا. تو صالح خاتون چاہیے, صالح زوجہ چاہیے, اگر خاتون ہے تو صالح زوج چاہیے. آج کل ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں, نہیں کہتا میں, سب کو پتا ہے کیا دیکھتے ہیں. جو نہیں دیکھتے وہ کیا ہے, صالح ہے یا نہیں. بھائی اگر اسے سکون چاہیے, اس سے ختم نہیں ہونا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنی عمر یہی 70 80 سال 90 سال چاہتے ہیں, یا ہم رہنا چاہتے ہیں اپنی موت کے بعد بھی رہنا چاہتے ہیں. اگر صالح اولاد ہے تو ہم ہیں, اگر صالح اولاد نہیں ہے تو ہماری زندگی ختم. یہ قرۃ عین, آنکھوں کی روشنی کتنی اہم ہے. آنکھوں کی روشنی, فرض کر لیں آپ کے پاس سب کچھ آپ کو دے دیا جائے اور ایک کمرے میں آپ کو بند کر دیا جائے جس میں تاریکی ہے, کوئی کھڑکی نہیں ہے, اور آپ کو کوئی پتہ نہیں چل رہا آپ کہاں ہیں, آپ کے اطراف میں کیا ہے, سورج کب طلوع ہوتا ہے کب غروب ہوتا ہے, سپریم کورٹ نے فیصلہ کس کے حق میں دیا ہے, کیا ہوا ہے, کچھ پتہ نہیں چل رہا آپ کو. آپ کتنی سی زندگی کر سکتے ہیں وہاں. ہے سب کچھ, کھانے پینے کے لیے ٹٹولیں گے تو ہر چیز کھانے پینے کو مل رہی ہے. میں کسی جگہ سفر پہ گیا تھا, تھوڑا سا انٹیریئر تھا, وہاں ہم نے 12 گھنٹے سفر کیا تھا, رات کو سویا, بجلی چلی گئی, آنکھ کھلی تو میں نے تھوڑا بہت دیکھا, بالکل اندھیرا ہو گیا تھا. دیکھا جہاں اپنے بیڈ روم میں تو آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کے دائیں ہاتھ ادھر ہے, سوئچ ادھر ہے, تو دیکھا وہ کوئی چیز کہیں بھی نہیں تھی. اچھا مجھے یاد بھی نہ آئے کہ میں کہاں ہوں. تھوڑی دیر کے لیے, کچھ سیکنڈز ہی ہوئے ہوں گے, تھوڑی دیر کے لیے بہت پریشان ہوا, شاید اس سے زیادہ مجھے کبھی خوف بھی نہ آیا ہو. اس کے بعد کہیں جا کے خیال آیا, اچھا تم سفر پہ ہو, فلان جگہ سوئے تھے, اس کا بیڈ ایسا تھا, اترنے کی کوشش کی. اگر کوئی اس تاریک کمرے میں ہے, وہاں اسے کیا چاہیے, اس تاریک کمرے میں اس کی تمنا کیا ہے, کوئی کھڑکی بن جائے جس سے تازہ ہوا آئے, جس سے روشنی آئے, جس سے اس کو پتہ چلے. انسان اس تاریک کمرے میں ہے, اس کے لیے یہ کھڑکی دین ہے. وَإِلَّا اس مادی انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے, میں کہاں ہوں, کہاں جا رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, کچھ پتہ نہیں ہے. کب پتہ چلتا ہے میں کہاں ہوں, جب کھڑکی کھلتی ہے. وہ کھڑکی دین ہے. یہ قرۃ عین, آنکھوں کی روشنی, آنکھوں کی ٹھنڈک کی کھڑکی ہے, یہ دین ہے, یہ فقہ ہے, جس کے بارے میں نے پہلے کہا تھا کہ فقہ پڑھنے آئے تو کہیں یار یہ پڑھ کے کیا کرنا ہے, اندھیرے میں ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم اندھیرے میں اندھے ہو, تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی بصیرت بصارت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں, ہم اندھیرے میں خوش ہیں. ہمیں جو مسئلہ نہیں ہو رہا, لیکن جو حقیقی خوشی ہے وہ ہم نے کبھی چکھی ہی نہیں ہے, اس لیے خوش ہیں. اگر وہ حقیقی خوشی جس کو امام کہہ رہے ہیں نا, آنکھوں کی ٹھنڈک, وہ قرۃ عین کبھی دیکھا ہو نا, پھر تو ان چیزوں کے پیچھے نہ جائیں. یہ زندگی کرنا محال ہے. آج آپ کا میں نے وقت لے لیا, خدا آپ کا یہاں آنا, یہ آزاداریاں قبول فرمائے. آج جس شہید کا ذکر کرنا ہے اسے حسین حبیب کہتا ہے. اگر حسین آپ کو شیعہ کہہ دیں, مومن کہہ دیں, اپنا محب کہہ دیں, تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. لیکن حسین کسی کو فقیہ کہہ رہا ہو, من الحسین الی الفقیہ, من الحسین الی الحبیب. ایک شخص نے عالم مکاشفہ میں حبیب کی زیارت کی. جانتے ہیں حبیب نے رسول خدا کو بھی درک کیا ہے, امیر المؤمنین کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں, جناب سیدہ سے روایات نقل کی ہیں, امام حسن مجتبیٰ کے دور میں رہے ہیں, امام حسین کے حبیب ہیں اور کربلا میں شہادت پائی ہے. وہ شہادت بھی امام دعوت دے کے بھلا کے لے کے آئے ہیں. اس عالم نے حبیب سے پوچھا, تمہاری زندگی میں کوئی تمنا باقی تو نہیں رہی ہوگی, تمہاری ساری تمنائیں پوری ہو گئی, کوئی ایسی بات ہے جس کی آرزو دل میں رہ گئی ہو؟ حبیب نے کہا, ہاں ایک بات رہ گئی ہے, ایک سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ سعادت مجھے نہیں ملی. کہا ایسی کون سی سعادت ہے؟ کہا میری شہادت حسین کی شہادت سے پہلے ہو گئی, اور جو عزادار فرش عزا پر بیٹھ کے حسین پہ آنسو بہاتے ہیں, میں اس سعادت سے محروم رہ گیا. کتنی بڑی سعادت مومنین مومنات آپ کو حاصل ہے.
آپ کے مقام کو دیکھ کر حبیب رشک کر رہے ہیں. میں عرض کروں گا حبیب, آپ کی نیابت میں ہم حسین پہ گریا کرتے ہیں, آپ ہماری نیابت میں حسین کی زیارت کیجیے. جب یہ مکتوب آیا حبیب کے پاس, خط کھولا, بیوی نے پوچھا کہ حبیب یہ کیا ہے؟ کہا حسین نے لکھا ہے میں کربلا میں تنہا رہ گیا ہوں. لشکر اعداء میں ہر آن کوئی نہ کوئی شامل ہو رہا ہے. جب بھی کوئی آتا ہے زینب پوچھتی ہے یہ آنے والے کون ہیں, حسین کے ساتھی ہیں یا حسین کے دشمن ہیں؟ بیوی نے پوچھا حبیب کیا ارادہ ہے؟ آزمانے کی غرض سے کہا اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں تو مدد کے لیے نہیں جا سکتا. حبیب کی زوجہ کھڑی ہوئی, کہا تلوار مجھے دو, اگر تم مدد کے لیے نہیں جا سکتے تو میں مدد کے لیے جاؤں گی. کہا نہیں محترمہ, تم آرام کرو, تم گھر میں رہو, لیکن اتنا سوچ لو اگر میں کربلا چلا گیا تو شاید وہاں کے بعد جب میں شہید ہو جاؤں تو لوگ یہ گھر جلا ڈالیں یا یہ گھر تم سے چھین لیں. کہا کوئی بات نہیں, فرزند رسول کی مدد کرو. کہا ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ اشقیاء آ کے تمہیں اسیر بنا لیں. زوجہ نے کہا پھر تو جلدی کربلا جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو یہ زینب کو اسیر بنا لیں. اجرکم اللہ. حالات سخت ہے. حبیب نے اپنا گھوڑا شہر کے باہر بھجوایا, غلام گھوڑا لے کے گیا. حبیب شہر کے بازاروں میں سے جا رہا ہے, دیکھا شہر کے بازار میں کچھ دکانیں زیادہ کام کر رہی ہیں, کچھ جگہ لوگ تلواریں تیز کروا رہے ہیں, چاقو تیز کروا رہے ہیں. پوچھا کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ کہ یزید کا لشکر ہے, وہاں بڑا انعام مل رہا ہے. حبیب کو آنے میں دیر ہو گئی. روایت سے لگتا ہے کہ گھوڑا بے تابی کر رہا تھا کہ کب میں کربلا پہنچوں گا. غلام گھوڑے سے کہتا ہے اے رہوار تم صبر کرو, اگر حبیب نہ آیا میں خود تجھ پر سوار ہو کے کربلا جاؤں گا. حبیب نے جب یہ سنا کہا میرے مولا پہ کیا وقت آ گیا, کیا مظلومیت کا وقت ہے کہ غلام بھی میرے آقا پہ ترس کھا رہے ہیں. جب حبیب پہنچے اور زینب کو خبر ہوئی کہ حسین کا بھی کوئی مددگار آیا ہے, حسین کا بھی کوئی دوست آیا ہے, فضہ سے کہا جاؤ جا کر حبیب کو میرا سلام دے دو. فضہ آئی اور حبیب سے کہا حبیب شہزادی تمہیں سلام دیتی ہے. حبیب گھوڑے پہ تھے, اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا, خاک کربلا سر میں ڈالی, کہا اللہ رے مظلومیت زینب, شہزادی کو اس غلام کو سلام دینا پڑا. اجرکم اللہ. میرا سلام حبیب پر, اس دوست پر جو جب میدان میں گیا تو کہا میری داڑھی دیکھ کے مجھے بوڑھا نہ سمجھنا, میں جوان ہوں اس لیے کہ حسین کی چہرے کی زیارت کر کے آ رہا ہوں. شہادت ہوئی, سر قلم کیے گئے, حبیب کا سر بھی نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا. یہ کاروان کوفہ پہنچا. حبیب کا بیٹا قاسم اس وقت کوفہ موجود نہ تھا. جب آیا اس نے دیکھا نیزے پہ باپ کا سر ہے. خولی کے پاس آیا, کہا یہ میرے بابا کا سر ہے, میں قاسم ابن حبیب ہوں, یہ سر مجھے دے دے. اس نے کہا نہیں, مجھے شام سے بڑا انعام ملے گا. قاسم نے کہا میں تجھے انعام دینے کے لیے تیار ہوں. کہا نہیں, مجھے حکم ہے یہ سر شام پہنچاؤ. قاسم واپس گیا, اپنے 10 دوستوں کے ساتھ آیا, حملہ کیا اور سر کو چھینا, سر کو چوما اور سر اٹھا کر یہ کہتے ہوئے جناب سجاد کے قریب سے گزرا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو وہ سر نو کے نیزہ پہ بلند نہیں رہ سکتا. سجاد پکارا بابا, کہتا تو سچ ہے لیکن وہ بیٹا کیا کرے جس کے گلے میں تو ہاتھوں میں زنجیریں. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور ہمارے ویڈیو کو لائک, سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے. اور آپ سے یہ ریکویسٹ بھی رہتی ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست, احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ان کے پاس بھی ذکر محمد وآل محمد کی یہ مجالس بر وقت پہنچ سکیں اور مجالس سے محفوظ ہو سکیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.